پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں اس وقت ایک تلاطم کی کیفیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی اور پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی ایک امپورٹنٹ کمپنی کے حوالے سے ہے۔ ہیسکول پیٹرولیم لمیٹڈ اب تقریباً بینکرپسی کے قریب ہے۔ ہیسکول میگا اسکینڈل سنگین بد انتظامی بدعنوانی کی وجہ سے کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ اسکینڈل ہے۔ اس اسکینڈل میں اس کمپنی نے پاکستان کے 18 بینک جو کہ پاکستان کے لیڈنگ بینکس ہیں اور تقریباً 58 ارب روپے ان سے بورو کیے ہیں، اور یہ 58 ارب روپے کی بورنگ جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے کا شکار ہے۔ اس کی وجہ بتائی گئی ہے، اس میں مبینہ نااہلی تھی، مبینہ کرپشن تھی اس کمپنی کی مینجمنٹ کی، جس نے تقریباً اس کمپنی کا بھٹا بٹھا دیا۔ اب ہیسکول کے شیئر ہولڈرز خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ جولائی 2018 میں ہیسکول کا شیئر 318 روپے کا ہو گیا تھا اور آج 8 روپے سے بھی سستا ہے۔ شیئر ہولڈرز کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ 58 ارب روپے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے، جس میں لیڈنگ کردار پاکستان کے سرکاری بینک نیشنل بینک آف پاکستان کا ہے، وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن، اوگرا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سمیت ریگولیٹرز کے حوالے سے کئی سوال ہیں۔ آج ہم نے اس معاملے میں خاص طور پر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اس کی رائے جانی۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ سن 2019 سے جبکہ اس کمپنی کے اکاؤنٹ سامنے آئے تھے، اس کا اینول سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، اس کے بعد سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ کیفیت دگرگوں لگ رہی تھی، مشکل لگ رہی تھی، شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہیسکول کا۔ ہیسکول نے کچھ ہفتے اس پر لیت و لال کی اور فوراً معاملے کو لے کے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کر دیا، اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس بڑے مبینہ کرپشن کی تحقیقات کرتی وہ نہ ہو سکی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اور اب تقریباً 1 سال 8 مہینے کے بعد بھی وہ اسٹے آرڈر جاری ہے۔ گویا کہ یہ اسکینڈل کی وجہ سے ایک بڑی تباہی کی کیفیت نظر آئی ہے اس کمپنی کے حوالے سے، لیکن ایس سی سی پی کی انکوائری شروع نہیں ہو سکی ہے۔ یہ پاکستان کے بینکنگ کے لحاظ میں، پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے دیوان گروپ سے بھی بڑی کہانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیوان گروپ 2008 میں 40 ارب روپے کے قرضوں کے تلے ڈوبا ہوا تھا۔ بعض اندازوں کے مطابق وہ 70 ارب روپے تھے، جبکہ ہیسکول پر قرضوں کا حجم اب 58 ارب روپے ہے، اور موجودہ حالات میں اگر یہ قرضے ادا نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو رہے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں بینکوں اور شیئر ہولڈرز کے لیے سرمایہ کی بحالی ایک بہت ہی مشکل عمل لگتا ہے۔ 2 دہائیوں پر مشتمل ہیسکول کا عروج اور زوال ایک چالاک اور موقع پرست انتظامی ٹیم کی وجہ سے ہوا ہے۔ 2001 میں ہیسکول ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر وجود میں آئی۔ ہیسکول کے بانی چیئرمین ممتاز حسن خان اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیم بٹ نے کمپنی کو جارحانہ انداز میں توسیع دی۔ 2007 میں اس کمپنی کو تمام پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کا لائسنس ملا۔ 2014 میں ہیسکول اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی۔ 2018 میں 274 ارب روپے کا ریونیو تھا۔ سالانہ ریونیو میں 30% اضافہ ہو رہا تھا۔ کمپنی نے بڑی اچھی جگہوں پر انویسٹمنٹ کی، ہائی ویز اور موٹر وے وغیرہ پر پیٹرول پمپس لگائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کمپنی غیر معمولی لین دین کرتی تھی۔ کمپنی پیسہ کما رہی تھی اور بینکوں کو قرض دینے میں خوشی تھی۔ ہیسکول کو 2014 میں اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کرایا گیا۔ اس کے شیئرز کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ 2015 میں انرجی سیکٹر کی عالمی کمپنی وٹول دبئی لمیٹڈ نے کمپنی کے 15% شیئرز خریدے، جو 2016 میں بڑھ کر 25% ہو گئے۔ وٹول کی شمولیت سے ہیسکول کی عالمی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ 2018 میں ہیسکول کا پیٹرولیم مارکیٹنگ میں 12% حصہ تھا، اور یہ پی ایس او کے بعد ملک کی دوسری بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی بن گئی تھی۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا، کمپنی تیزی سے پھل پھول رہی تھی۔ شیئر ہولڈرز بھی پیسہ بنانے پر خوش تھے، لیکن مجموعی طور پر کاروباری ماڈل پائیدار نہیں تھا، جسے انویسٹرز اور بینکوں نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نظر انداز کیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 80% تک کمی کے بعد 2019 میں کمپنی خسارے میں جانا شروع ہو گئی، جس کے بعد ہیسکول کے چیئرمین اور سی ای او کی شیئرنگ 0 ہو گئی ہے۔ وٹول دبئی کے شیئرز بڑھ کر 40% ہو گئے اور 60% شیئرز عام سرمایہ کاروں کے پاس آ گئے۔
2019 کی بیلنس شیٹ میں ہیسکول کنگال ثابت ہوئی. مالی سال 2020 میں اسٹاک مارکیٹ نے 38% منافع کمایا جبکہ ہیسکول کے شیئرز کئی 100 گنا گر گئے. 21 جون 2021 کو ہیسکول کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر کمپنی میں بے ضابطگیوں اور ان کی تحقیقات سے آگاہ کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیسکول لسٹڈ کمپنی جس میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے شیئر ہولڈرز تھے، کمپنی کی جانب سے ان کو دھوکہ دیا گیا. 58 ارب روپے میں سب سے بڑا اس وقت جو ایکسپوجر ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کا یعنی 18 ارب روپے کا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ بینکوں نے اتنا بڑا ایکسپوجر کیوں لیا، اس کی کیا وجہ تھی اور اس حوالے سے کتنی جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا گیا تھا، یہ جو اپنے ضابطے ہیں ان کو فالو کیا گیا تھا، دوسرے مالیاتی ادارے اور ریگولیٹرز کے بورڈ اور مینجمنٹ کیا کر رہے تھے، پبلک انٹرسٹ کا کتنا خیال رکھا گیا، اور یقیناً ابھی فی الحال یہ اسکینڈل اپنے شباب پر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آج پروگرام کا ایک وسیع حصہ ہم اس پہ تفویض کر رہے ہیں. اس پر سب سے پہلے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کی ایک بہت ہی معزز شخصیت ہے اور بہت ہی وسیع انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. اب صدر ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے جناب عارف عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عثمانی صاحب. یہ فرمائیے گا اس وقت یہ جو پہلے تو مجھے صرف آپ یہ اپنی ٹیک دیجئے کہ یہ ہوا کیا اس کمپنی کے ساتھ؟ ہیسکول جیسے آپ کے پروگرام میں بتایا گیا کہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک OMC تھی، بہت ایگریسو مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی، بہت امپورٹنٹ لوکیشنز اور بہت چیدہ جگہیں سلیکٹ کر کے انہوں نے مہنگے پمپس لگائے. 650-700 پمپس انہوں نے لگائے. پورا لاہور سے اسلام آباد کا ہائی وے دونوں طرف ان کے پاس ہے اور اوبیسلی یہ خرچے مہنگے تھے تو ان کے آپریٹنگ ایکسپینسز زیادہ تھے. پھر جب کووڈ آیا ڈیمانڈ گر گئی تیل کی، قیمت گر گئی تیل کی، ان کے پاس اسٹاک تھا پرانے تیل کا تو اس کی ویلیو گر گئی. تو ایک پرفیکٹ سٹارم جیسے کہتے ہیں ایک انڈسٹری میں آیا، ڈیمانڈ کولیپس کووڈ کی وجہ سے، آئل ڈالر، تو لاسز ہو گئے. اب لاسز ایگزیسربیٹ ہو جاتے ہیں اگر لیوریج آپ کی زیادہ ہو، اگر آپ کی بوروئنگ زیادہ ہو، اگر اس وقت آپ شارٹ ٹرم. اور جب بینکوں کی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے 90 دن کے ان کو پیسے دیے ہوئے تھے، ان کا کیش فلو تھا 20-30 دن کا، تو جب ان کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے تھے LC میچورٹی سے پہلے تو وہ کبھی پمپ لگا دیے کبھی یہ لگا دیے، تو اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی لانگ ٹرم ڈیٹ ارینج نہیں کیا. تو لیکوڈیٹی شارٹ ٹرم استعمال کر کے فکسڈ لانگ ٹرم ایسٹس میں لگاتے گئے. جب یہ سائیکل رکا، جب آپ کی سیلز گرتی ہیں تو آپ کا ڈیلی کیش فلو گرا، تو پھر وہ میچورٹیز آئیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ بینکرپسی ہو گئی. تو مینجمنٹ فالٹ تو ہے، گورننس کی لیک ہے، وہ سب ہے، بٹ فنڈامنٹلی دا بزنس واز ساؤنڈ، اٹ واز ان گڈ لوکیشنز. اور اگر یہ تیل کی قیمتوں میں اتنی اونچی نہیں ہوتی تو یہ نکل جاتی کمپنی. بٹ اوبیسلی مگر عثمان صاحب یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے جس میں کہ 18 ارب روپے کا نیشنل بینک کا ایکسپوجر. مجھے پتا ہے کہ جب آپ نے نیشنل بینک ٹیک اوور کیا یہ شاید اس سے پہلے کا ایکسپوجر ہے. 2021 تھا، اس وقت 21 بلین تھا، 21 گرایا ہم نے 18.5 پہ لیا. اچھا جب آپ نے ٹیک اوور کیا اس وقت 21 بلین کا پیک پہ تھا، یہ تھا ایکسپوجر تھا. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو پر پارٹی لمٹ ہوتی ہے، جو پروڈینشیل ریگولیشنز ہے جو اس حوالے سے اپلائی ہوتے ہیں، تو اس کو تو وائلیٹ نہیں کیا، اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کیا. ہمارے بینک نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ سب سے بڑا ایکسپوجر تھا ڈیفینیٹلی NBP کا، تو کیا اس کی وجہ تھی؟ نہیں، بس آئل کی قیمت، آئل اس کی وجہ تھی. آئل کی قیمت جب $70-80 کی ہوتی ہے تو ایک جہاز آپ منگاتے ہیں 40-50 ہزار ٹن کا جہاز ہوتا ہے، تو جتنا بھی تیل آتا ہے تو وہ آئل پرائس ریلیٹڈ. اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تیل آئے بک جائے اور آپ کی LC ریٹائر ہو جائے تو بڑی چھوٹے سے نہیں فرق پڑتا، وہ تو آئل پرائس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے اوبیسلی ڈسپروپورشنٹلی زیادہ ایکسپوجر لیا. دوسرے بینکوں نے 17 بینک ہیں، اس میں 18 بینک ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اور ہمارا 18 بلین ہے، اور مجھے شرم آتی ہے کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ہم سے بعد ہے 5 بلین. تو obviously we were disproportionate, we were wrong, and we should not have done what we've done. Obviously we are working, I'm the chairman of a steering committee created by the 6-7 largest banks, and we are working to look at the future now, because it is, in some sense it's a larger default than Diwan, but it's more, it's simpler, it's less complicated, because Diwan mein multiple businesses hai, isme ek business hai, it's a trading company. So you need to push volume through the system. It's a thin margin business, $2.80 پر لیٹر بنتا ہے. یہ ایک بار پھر میں آؤں گا آپ کے پاس. یہ جو 18-21 ارب روپے کا جو ایکسپوجر تھا، تو یہ آپ کا بورڈ اور آپ کی کمیٹیز وغیرہ یہ ساری اپرووڈ ہے. تیل منگانے کے لیے ایکسپوجر تھا، اور تیل جب آیا، میچورٹی جب آئی تو تیل کی قیمت گر چکی تھی، انوینٹری اڑ چکی تھی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور یہ فکسڈ ایسٹ. آپ نے جو ریزنز بتائے ہیں عثمانی صاحب وہ سارے آپ نے بتائے ہیں بزنس ریلیٹڈ اسپیسیفک ایشوز، لیکن ہماری یہ معلومات ہے مضبوط کہ اس میں میسو irregularities تھی، اس میں میسو جو تھی وہ جو تھے وہ
سسپیشس ایکسپوجرز تھے اور سسپیشس ڈیلنگز تھیں, تو وہ صرف یہ معاملہ بائی دا بک نہیں تھا, مگر اس میں بہت سی چیزیں. میں آپ کو صرف بزنس ریزن دے رہا ہوں. obviously it's more to it than meets the eye. Company ہے over expansion in terms of number of people, number of the volume, multiple 300 million, 200 million rupees of monthly expenses, etc. Living beyond means. It was exaggerated, all this. So obviously they had to cut expenses, they had to modify. That didn't happen in a timely manner. They built assets, they world class assets, probably over invoiced, we don't know. Forensic analysis کرنی پڑے گی. اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے ایف آئی اے وغیرہ سب انوالو ہوئیں گے. ہم خود کرا رہے ہیں. ہم نے کے پی ایم جی بینک سے مل کے بہت بڑی آڈٹ کمپنی آپ کو پتہ ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. کمپنی نے خود باہر سے اب ریئلائز کیا ہے, انہوں نے بہت بڑا ایک ریسٹرکچرنگ ادارہ ہے الوارز اینڈ مارسیل, اس کو اپوائنٹ کیا ہے. نئے چیئرمین ہیں کمپنی کے سر ایلن ڈنکن جو آئے ہیں. دے آر آل سیریس اباؤٹ ریسٹرکچرنگ دس کمپنی. اٹ کین بی ڈن. تو یہ بتائیے اسماعیل صاحب, امپورٹنٹ بات یہ ہمیں اپنی قومی نقطۂ نگاہ سے کہ یہ ایک اتنا بڑا اس وقت ڈباکل کسی کیفیت ہے, اتنا بڑا ہمارا ایکسپوجر ہے, اس وقت اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس ایفرٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تمام بینکوں کے ساتھ, اور کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہوگا وہ ہے کہ یہ کتنا اس کو ہم ریٹریو کر پاتے ہیں اور اس میں سے آپ ریسکیو کر پاتے ہیں اپنے ایکسپوجرز کو اور حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اتنا بڑا ایکسپوجر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, لیکن یہ کیا آپ کہاں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کمپنی کو ہیز ٹو ٹریڈ اٹ سیلف آؤٹ آف ٹربل. اب اس کو کرنے کے لیے کوئی نیا پیسہ دینا پڑے گا اس کو, ورکنگ کیپٹل, اور وہ پش کرے پروڈکٹ تھرو دا سسٹم, والیوم بڑھے, کیونکہ ₹2.80 لیٹر بنتا ہے. الٹیمیٹلی کمپنیز ریپے دیئر ڈیٹ تھرو پروفٹس. سو اس کو پروفٹ بنانے میں, تو اس کو میں سمجھتا ہوں اگر کنزرویٹولی جو بزنس ماڈل بنایا گیا ہے, یہ کمپنی میں ریسٹرکچرنگ میں میرے خیال سے 15 سے 20 سال لگیں گے, اور اس کے پریزنٹ ویلیو آپ نکالیں تو تم سے آدھا پیسہ تو نہیں آنے والا واپس ان پریزنٹ ویلیو ٹرمز. اوبیسلی اوور ٹائم اگر ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی تو آہستہ 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 یہ ریسٹرکچر, بٹ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری مینجمنٹ چینج, بورڈ چینج, وہ سب ہو رہا ہے. بینکس ہیو گاٹن ٹوگیدر. ہم نے بہت انڈسٹری ایکسپرٹیز اس میں حاصل کی ہے. ہم نے ایک بہت انڈسٹری کے ایکسپرٹ تھے زبیر صاحب جو پہلے شیورون وغیرہ میں کام کر چکے, ان کو لائے, انہوں نے ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ مل کے بینکس کام کر رہے ہیں. بینکس نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ, ایک فریم ورک بنایا ہے. 90 دن کی حکومت نے, اسٹیٹ بینک نے ہمیں چھٹی دی ہے کہ تمہیں 90 دن کا مہلت ملی ہے. 50% ریزرو سب بینک لے چکے ہیں. میں آپ کو افسوسناک خبر بتاؤں, 50% تو منیمم لے چکے ہیں. پروویژننگ ہو چکی ہے. اب 50% باقی جو ہے وہ ڈیفر کری ہے. گورنمنٹ نے ہمیں ہیلپ کر رہی ہے اس میں, اور ہم نے جیسے دیوان میں انہوں نے موقع دیا تھا. اب یہ بینکوں کے اوپر ہے کہ اس 90 ڈے کے پیریڈ میں کس طرح کنسٹرکٹیولی فارورڈ لکنگ بیسس پہ اس کو کمپنی کو ٹھیک کریں. اوبیسلی مینجمنٹ چینج چاہیے. ہم نے بورڈ پہ اپنا آدمی بٹھایا ہے. We are ashamed of what has happened, and I think it was obviously unintentional. A lot of money was misused. کیونکہ دیکھیں نا, یہ نیشنل بینک نے اتنا بڑا اس کا ایکسپوجر ہے, آپ کے شیئر ہولڈرز ہیں, وہ تو بیچارے منتظر تھے کہ آپ ان کو کوئی ڈیویڈنڈ وغیرہ دیں گے. اب ان کو آپ نے یہ خبر دی, اب آپ بتائیے کہ اگر یہ شیئر ہولڈرز کو بڑھ جاتا پیسہ تو کم از کم آپ کو دعائیں ملتی ہیں اور بینک کا امیج بہتر ہوتا ہے. اس پہ تو امبیرس ہی ہو سکتا ہوں, بٹ یہ کہ نیشنل بینک کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی بات کر لیں کہ نیشنل بینک اس ڈبیکل میں اتنے پیسے ڈبونے کے باوجود بھی کنڈیشن بہت اچھی ہے بینک کی, اور اٹس این امیزنگ کمپنی. بتائیے کیسے اچھی ہے؟ جی ابھی ہم نے پچھلے سال 30 بلین کا منافع دیا تھا. 30 بلین کے ریزرو لینے کے بعد تو بینک اسٹرانگ ہے. بینک اپنے ڈائریکشنل, میں بتاؤں جو جب سے میں آیا ہوں 2.25 سال ہوئے, ڈائریکشنلی وی آر ٹرائنگ ٹو میک دس مور اے نیشنل انسٹیٹیوشن رادر دین جسٹ اے سمپلی commercial driven bank. Obviously we are a profit motive organization, but we need to support the state's initiatives for Pakistan's development. I use the term state rather than government because the common agenda of the government is agriculture se leke housing, financial inclusion, aurton ka inclusion, choti business ka, SMEs. isme sab mein naye initiative state bank ke taawun se national bank lead kar raha hai. is waqt low cost housing mein hum number 1 hain, اور دوسری ہاؤسنگ پروجیکٹس میں بھی ہم شانہ بشانہ حکومت کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. کامیاب جوان ہے, ایگریکلچر ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ نیشنل بینک از آن دا موو. وی ہیو ٹو ماڈرنائز, وی ہیو ٹو ڈیجیٹلائز, ادروائز وی ول بی نان اینٹی. ہمارا مقصد ہے, مطلب وی ول بیکم لائک اے نوکیا جو پرانے زمانے, مطلب وی نیڈ ٹو بیکم ریلیونٹ ٹو بوتھ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اینڈ ٹو دا کنزیومر. بیک ٹو ہیسکول نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے سر؟
سر ہیسکول کی یہ کہ ریسٹرکچرنگ جسے کہتے ہیں اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ بٹوین بینکس ہیز بین اگریڈ. obviously ون پارٹ آف دس ول ریکوائر پرسوٹ آف فورینزک. آپ انالیسز کریں, غصہ سب کو آ رہا ہے, کیوں ہمارے پیسے گئے, کہاں گئے, وہ سب انالیسز بھی ہوگی. obviously اس پہ پرانے مینجمنٹ پہ, پرانے بورڈ پہ کوشچنز اٹھیں گے, ہم بھی کریں گے, FIA بھی کرے گا. اس کے علاوہ ہم ایک نئی اسٹرکچرڈ فیسلٹی ٹو پرووائڈ آئل ویٹول کے ساتھ مل کے, بیکاز ویٹول 4 بلین 5 بلین کی مارکیٹ ہے ان کے لیے. پاکستان از 200 million people, it's a big oil market. So Vitol is very supportive, but they need to continue to be supportive. They need to put more money in this company from a working capital point of view. اور انشاءاللہ وہ بات تو ہم سے کر رہے ہیں, مگر وہ تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ بینکس بھی آگے آئیں, تھوڑا وہ پیسے دیں. تو ہم دونوں مل کے, ویٹول کے ساتھ مل کے, دوسرے بینکوں کے ساتھ مل کے, اس کمپنی میں اگر ہم آئل پروڈیوس کریں تو یہ 40-50 ہزار ٹن آج کل بیچ رہی ہے. اگر یہ 1.5 لاکھ ٹن بیچنے لگے تو اٹ بی ویری پروفیٹیبل کمپنی. آپ کے خیال میں اس کا سروائیول ہو سکتا ہے؟ اس کا سروائیول ہے لانگر ٹرم ریسٹرکچرنگ پلس ورکنگ کیپٹل کے تھرو ورکنگ. اگر یہ ہو جائے تو یہ پروفیٹیبل پیسہ آئے گا, بٹ اس میں بہت ٹائم لگے گا. پیشنس, رائٹ آف تو ہے اس میں 50%. بہت بہت شکریہ جناب عارف عثمانی, صدر نیشنل بینک آف پاکستان. اس کا ایک پروفیشنل, اس کی موجودہ کیفیت, اس پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے کارپوریٹ اسکینڈل کی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے.